کی ضرورت پڑتی تھی, ایک نئے پیغمبر کی ضرورت پڑتی تھی, ایک نئے ہدایت دینے والے کی ضرورت پڑتی تھی, ایک نئی وحی کی ضرورت پڑتی تھی, ایک نئے صحیفے کی ضرورت پڑتی تھی, ایک نئی کتاب کی آمد کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ یہ اعجاز ہے آپ کا کہ آپ آخری نبی ہیں, اس لیے جو آخری کتاب آئی اس میں تلاش کرنے والی بات ضرور ہے. پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ کوڈیفائڈ فارم میں کوئی آپ کو بک نہیں ملے گی, لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گفتگویں, یہ بک کی فارم میں بھی آئیں گی انشاءاللہ. یہ سارے کے سارے قوانین, میں نے کو بہت وسیع تقابلی مطالعہ نہیں کیا, لیکن اسپیکنگ آن دی اسٹرینتھ آف واٹ ایور لٹل آئی ہیو ریڈ, کہ یہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں, اور ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو مطمئن کریں گے اس سوال کے جواب میں. جی آپ پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ انصاف اندھا ہوتا ہے, اس کی کھل کر وضاحت کریں, کیا انصاف کو واقعی اندھا ہونا چاہیے؟ انصاف کو اندھا نہیں ہونا چاہیے, منصف کو بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں وکالتی تجربے کی بنیاد کے اوپر کہتا ہوں گواہ کو بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے, مدعی کو بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے, اور جو متہم ہے یا ملزم ہے اس کو بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اسباب ہیں. پہلا سبب, ہر شخص جس طرح کہتے ہیں نا کہ innocent unless proven guilty, کہ جب تک کسی پہ ثابت نہ ہو جائے الزام اس وقت تک اس کو بے گناہ کہا جائے گا. یہ پہلی بات ہے. اگر انصاف اندھا ہے تو پھر وہ ایویڈنس ٹھیک نہیں لکھے گا, وہ شہادتوں کا متعلقہ معیار جو ہے وہ برقرار نہیں رکھے گا, اس کی ذاتی پسند ناپسند باعثز جو ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے جی, عدالتوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کے ایک بہت بڑے جج صاحب کے سامنے میں پیش ہوا تو 100 روپے میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, کسی محکمے کے کسی چھوٹے ملازم نے 100 روپے لیے. وہ ملازم جو ہے ان کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی یہ بڑے پیسے لیتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ 100 روپیہ ہو یا 1 روپیہ ہو, میں تو اس کو ضمانت نہیں دیتا. ہائی کورٹ کے جج نے مجھے کہا میں ضمانت نہیں دیتا, اس لیے کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پیسے لیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ مہربانی کریں کیس ٹرانسفر کر دیں, اس لیے کہ آپ اس ایریا میں چلے گئے جہاں آپ پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ منصف ہیں. آپ اپنے پرسنل بائسز, ذاتی نالج کو انصاف میں امپورٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنے ذاتی پسند, معیار, لائکنگ, ڈس لائکنگ, چوائس, اس کے اوپر انصاف نہیں کر سکتے. اب دوسرا جو فرض ہے وہ گواہ کا, اس کے اوپر باقاعدہ ایک علیحدہ سے موضوع آئے گا انشاءاللہ ان گفتگوؤں میں آپ کے سامنے. گواہ جو ہے اس نے سچ بولنا ہے, جو مرضی ہو جائے, اس کو حلف دیا جائے تب بھی, حلف نہ دیا جائے تب بھی اللہ کے واضح احکامات ہیں کہ وہ سچ بولے گا. جب وہ اندھا ہو جائے گا تو وہ لالچ میں آ جائے گا, وہ بک جائے گا, وہ غصے میں آ جائے گا. برادری کی عصبیت, علاقے کی عصبیت, پارٹی کی عصبیت, اپنے گروپ کی عصبیت, اپنے دھڑے کی عصبیت اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی, وہ سچ نہیں بولے گا. تیسرا جو ہے مدعی, جب ہم FIR کٹوانے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو یہ اکثر لوگوں نے دیکھا پورے محلے کو ہوتا ہے کہ مارنے والا یا لوٹنے والا ایک تھا, وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا آدمی اس کا نام بھی لکھوا دو تاکہ اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہ رہے. ایک والد ہے بوڑھا, اس کا نام بھی, والدہ کا نام بھی, بھائیوں کے نام بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اس لیے اس کو بھی اندھا. اب نظام انصاف کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے فریق وہ کتنے ہو گئے؟ پہلا فریق اس کا منصف ہو گیا, دوسرا فریق اس کا گواہ ہو گیا, تیسرا فریق اس کا مدعی ہو گیا, چوتھا اس کا متہم ہو گیا, اور پانچواں وکیل ہو گیا. وکیل کو بھی اپنی آنکھیں کھول کے فائل صحیح پڑھ کے وہ انصاف جو اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے اس کی پرسش تو اس سے بھی ہوگی, وہ بچ تو نہیں سکتا اس لائبلٹی سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ایک ایسا عمل ہے, مغرب کی یہ نوشن جو ہے اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں کہ جناب انصاف جو ہے, جسٹس شوڈ بی بلائنڈ, آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے جو فیصلے ہیں, میں صرف ایک کا حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, شاید معروضی حالات میں وہ آپ کو پسند آئے. یہ پہلے بھی میں نے کسی گفتگو میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمانڈو جیش کسی جگہ بھیجا اور اس کمانڈو جیش میں ایک شریک جو صحابی تھے انہوں نے کسی کو قتل کیا, تو واپسی پہ جب انہوں نے کہا جی میں نے اس کو اس لیے مار دیا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا, تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس نے دل چیر کے دیکھا تھا, تمہیں کیسے پتا ہے کلمہ کدھر سے پڑھا؟ اس لیے انصاف کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جسٹس, ایکوٹی اور بیلنس اور میزان کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ 3 آنکھیں کھلی ہوں. پہلے شعور کی آنکھ کھلی ہوئی ہو, دوسرا روح کی آنکھ کھلی ہوئی ہو, تیسرا بصارت کی آنکھ کھلی ہوئی ہو.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور حاضرین کا بہت شکریہ۔ وقت کی قلت کے باعث ہم تمام ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سوال جو ہے وہ ہمارے حاضرین کے پاس ہے، لیکن وہ انکلوڈ نہ کر سکے۔ آپ بھی ہمیں جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمیں خط کی صورت میں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے اگر آپ سے میں پوچھوں آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ گزارش ایک میں کر دیتا ہوں، یہ میں خود یہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے یقین ہے کہ سارے لوگ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ خواہ ایک سورت پڑھیں، خواہ ایک پارہ پڑھیں، خواہ ایک چھوٹی آپ آیت پڑھیں، خواہ آپ ایک لائن پڑھیں، آج کے بعد ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور کھولیے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے زیادہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ کھولیں تو مجھے اور جس کا یہ تمام کر رہے ہیں یہ پروگرام والے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔